أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، خواتین اسلام، میری بہنوں، گزشتہ کل جو آیتیں پڑھی گئی تھیں اس میں سے چند ایک کی طرف روشنی ڈالنا ضروری ہے. آج کے دن جو سورہ پڑھی گئی ہے، جو پارہ پڑھا گیا ہے، سورہ نساء ہے اور 5واں پارہ والمحصنات من النساء. اگر غور کریں تو اس پارے کی ابتدا اللہ رب العالمین نے پاک دامن خواتین سے کی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری بہنیں اگر اپنی ذات کے تعلق سے مزید معلومات لینا چاہیں کہ عورت ذات کیا ہے، انہیں سورہ نساء کو بغور پڑھنا چاہیے. اور ہم اور آپ تمام مسلمان اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس میں تدبر اور غور فکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا پورا بینیفٹ ملے، تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کو پڑھتے سنتے وقت اور غور فکر کرتے وقت یہ ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ میرے بارے میں کہی ہے. اگر احکامات سے متعلق ہے، عوامر سے متعلق ہے تو اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اور اگر نواہی سے متعلق ہے، منہیات سے متعلق ہے تو ہر آیت پہ غور کرے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ خرابی، یہ خامی، یہ منہائی اپنے اندر داخل اور شامل نہ ہونے دوں، تب اس کا پورا بینیفٹ مسلمان کو حاصل ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو امت خیر کہا ہے، اور اللہ نے شرط رکھی ہے کہ ایمان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اپنے استطاعت کے مطابق، بساط کے مطابق ہر ایک ذمہ داری ہے. اور جب تک امت کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، یعنی ایمان ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، تو امت محمدیہ امت خیر کہلائے گی. اور جس وقت یہ چیزیں ختم ہو جائے گی تو سمجھ لیجئے وہی طریقہ کار ہو جائے گا جو یہود و نصارہ میں پایا جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے ان سے اللہ رب العالمین نے ان کو پوری دنیا پر، عالمین پر فضیلت دی تھی، لیکن یہ فضیلت ان سے سلب اس لیے ہو گئی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. جو لوگ آپس میں برائیاں کرتے تھے، دیگر لوگ روکتے نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت کی ہے، اور ساتھ میں شرط رکھی ہے کہ امت سے جو ہے ذمہ داری کو نبھاتی رہے اپنی طاقت کے مطابق. پھر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے تعلق سے اشارہ دیا ہے کہ اہل کتاب میں سب کے سب برے نہیں ہیں. یہود و نصارہ میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر یقین اور ایمان بھی رکھتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، اسی طرح اسد بن عبید تھے، ثعلبہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایمان لیا ہے. تو یہ جو لوگ تھے اگرچہ نصارہ میں سے تعلق رکھتے تھے، نصرانی تھے، لیکن جو اللہ پر یقین تھا. اللہ نے کہا پورے اہل کتاب صحیح غلط نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب ذلیل کیوں ہوئے اس کی وجہ بیان کی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ لڑائی کے موقع پر پیچھے بھاگتے تھے، اسی طرح جو ہے یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بلا وجہ ستاتے تھے. اور ان خرابیوں کی اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر نافرمانی شریعت کی امت محمدیہ میں بھی آ جائے تو اللہ ایک امت محمدیہ کو بھی ذلیل کر سکتے ہیں. فردوں میں آ جائے اللہ رب العالمین ان کو ذلیل کر سکتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کفر کرنے والوں کو ان کے مال اور اولاد نفع بخش نہیں ہوں گے، گرچہ قیامت کے دن وہ اپنا سارا مال جو ہے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، اور اللہ کی روایت میں آتا ہے کہ پوری دنیا اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا پیش کر کے، کیا تم اس دنیا کو دے کر بچنا چاہو گے؟ کہے گا ہاں بچے گا.
اللہ رب العالمین کہتا ہے کوئی مال اور جائیداد اسی طرح اولاد نفع بخش نہیں ہوگی، اور یہی نہیں بلکہ فلاح بہبود کے کیے گئے کام، رفاہی جو کام کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ اس کی ایک مثال عبداللہ ابن جدعان نامی ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا کرتا تھا، اس کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا شاندار انسان ہے، لوگوں کی ضیافت کرتے رہتے، مہمان نوازی کرتا ہے، کسی جو ہے گزرنے والے مسافر کی بغیر خاطر خواہ کیے ہوئے اس کی جو ہے مہمان نوازی کے بغیر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں جائے گا عبداللہ بن جدعان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے کبھی بھی اللہم اغفر لی خطیئتی نہیں کہا ہے، رب اغفر لی خطیئتی نہیں کہا ہے، یعنی اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اللہ سے مغفرت نہیں چاہتا ہے، اس لیے یہ کتنا ہی رفائی کام کر کے اس کو یہ دنیا میں اللہ اجر دے دے گا، اس کا جو ہے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے منافقین کی کارستانی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو منافقین بڑے ناخوش ہو جاتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی اللہ کی حکمت و مصلحت کے تحت کوئی تکلیف ہوتی ہے تو منافقین بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ نفاق کی کارستانی ہے، جو چیز مسلمانوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر مسلمان کو کہیں تکلیف ہوتی ہے پوری دنیا میں تو دیگر مسلمان کی علامت ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہو، اور جس مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی مسلمان کی تکلیف پر خوشی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر نفاق کی کچھ علامتیں داخل اور شامل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کا مثال جسد ہی کہا ہے، ایک جسم کی ہے، اگر سر میں درد ہے تو پوری باڈی میں بخار آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال دی ہے۔ بہرحال نفاق میں جو پڑھتے ہیں منافقین جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنگ احد اور جنگ بدر کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے پہلے جنگ احد کا پھر جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ جنگ احد میں صحابہ کرام کو تسلی دینی مقصود تھی، کیونکہ جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے جس طرح سے مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ بتانا چاہتا ہے تم لوگ اطمینان رکھو، اللہ یہاں بھی تمہاری مدد کرے گا۔ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی، کیا سبب بنا تھا، اختصار سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جب مدینہ پہنچے تھے، ابھی پہنچنے کے لیے 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے مکمل، دوسری ہجری کی بات ہے کہ سن 2 ہجری میں ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، معلوم ہوا کہ اہل مکہ روسان قریش جو ہے مدینہ والوں کو تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس پلاننگ کے مقصد سے ایک قافلہ شام گیا ہوا ہے، شام گیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا نقشہ نشین رکھے کہ شام جو ہے اس طرف ہے، جو میں بتا رہا ہوں ایسے ہی ہے، مکہ سے دیکھیں گا تو شام اس طرف ہے، مکہ مدینہ یہاں ہے، مکہ یہاں ہے اور جدہ یہاں ہے، اس طرح سے آپ اس کے بعد پیچھے یمن ہے۔ تو شام ایک قبیلہ گیا ہوا تھا، قافلہ گیا ہوا تھا تجارت کا، وہ ابو سفیان لے کر گئے تھے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قافلہ وہاں سے آ رہا تھا، اس کا مقصد تھا جتنا منافع ہوگا سب جو ہے مسلمانوں کے ختم کرنے کے لیے، مدینہ کو اجاڑنے کے لیے لگا دیا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، مسلمانوں کو خبر لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو، تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا آگے۔ بدر کے مقام میں پہنچنے سے پہلے صحابہ کرام ابھی پورے بدر کے مقام تک پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے عرب لوگ جو روسائے مکہ تھے ان کو بھی خبر تھی کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، اور یہ مکہ سے ہوتا ہوا ہی آتا ہے، کیونکہ اس وقت جو راستہ تھا شام سے آتا تھا، تو شام کا جو راستہ تھا بہتر راستہ مکہ سے ہوتا ہوا، مدینہ سے ہوتا ہوا مکہ کی طرف جاتا تھا، اور یہ راستہ عام راستہ تھا، عام گزرگاہ کی جو اس طرف سے ہی جاتی تھی۔ چنانچہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑی کو روکنے کی کوشش کی، صحابہ کرام کو بھیج کے، اور ان کو خبر ہوئی تو وہاں سے جو ہے پورے 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ غیظ و غضب غصے میں نکلا کہ بھائی ہمارا قافلہ کیسے مدینہ والے روکتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر کے بیچ میں مدینہ آتے ہیں تو کیا ہو۔ اس مقصد سے ابو جہل کی کارستانی ملتی ہے کہ وہ اس نے بڑے کبریا بڑے بڑے تکبر والے جملے کہے، اب ہم دیکھیں گے کس کی ایسا کون کرتا ہے، اس کو تباہ کر دیں گے، ہم تو جو ہے اس کو پیچھ کے رکھ دیں گے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے ابو جہل اور اس کے ساتھی 1000 کا لشکر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، وہ صرف 313 تھے، وہ بھیجنے میں بھی لشکر چھوٹا تھا، بعد میں جب پہنچے سب ٹوٹل تو 313 تھے۔ چنانچہ جو ہے ابو سفیان کو جب معلوم ہوا رضی اللہ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے، تو ابو سفیان کو جب معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بجائے عام گزرگاہ سے اپنے پورے قافلے کو پہاڑیوں کے درمیان سے لے کر گزر گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ابھی اگر ماشاء اللہ آپ لوگ گئے ہوئے ہیں اور جو نہیں گئے، اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی امید اور روح جو ہے پورا فرما دے رہے ہیں، وہاں جب جائیں گے آپ دیکھیں گے مدینہ میں، تو مدینہ پورا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے،
خاص طور سے بدر کا جو مقام ہے اس کے سامنے بھی پہاڑی سلسلہ ہے، اور وہ پہاڑی سلسلہ کچھ آج بھی باقی ہے۔ چنانچہ جو ہے ان پہاڑوں کے راستے کے راستہ چھوڑ کے ابو سفیان نے اپنا قافلہ بچایا۔ اب ادھر سے جو مکہ سے قافلہ نکلا تھا ان کی تباہی کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، مدینہ والوں مسلمانوں کو ان کو بیچ میں خبر لگ گئی۔ اب کام کیا کرنا چاہیے تھا کہ بھائی جب خبر لگ گئی ہے تو چلو واپس چلیں گے، لیکن کہتے ہیں جب کیبر سر چڑھ جاتا ہے، دماغ پہ جب چڑھ جاتا ہے، نشہ جب چڑھتا ہے طاقت کا، قوت کا، تو آدمی پھر جو ہے بہکی بہکی باتیں اور بہکا بہکا کام کرتا ہے۔ وہاں سے پھر وہ تنتنا اڑتا ہوا پورا 1000 کا لشکر آیا اور بدر کے مقام پر آ کر گھیرا جمع ہو گیا اور مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام 313 تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ صبر کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ رب العالمین مدد کرے گا فرشتوں سے۔ اللہ نے کہا ہے کہ 1000 2000 3000 5000 فرشتے بھیجے گا، 1000 کم سے کم بھیجے گا۔ اللہ رب العالمین نے حالات کے حساب سے بیان کیا، اور پھر 1000 فرشتے بدر میں آئے بھی تھے، اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، مدد ہوئی تھی۔ اور یہ 313 ایسی حالت میں مضبوطی سے جمے اور لڑے کہ پھر وہ 1000 کا لشکر جو ہے بھاگنے پر اور قتل ہونے پر مجبور ہو گئی۔ لوگ قتل کیے گئے، 70 لوگ قتل ہو گئے، بڑے بڑے روسا جس میں ابو جہل بھی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہی بات تھی، پیشی گوئی کی فلاں یہاں فلاں یہاں وہاں ہے، اور ویسے ہی سیم سے خوب ہو سب سرداروں کی موت ہوئی تھی، اور اس کے بعد 70 قیدی بنا گئے۔ یہاں پہ بہت بڑی ہزیمت ہوئی تھی سرداران قریش، تو اس لیے انہوں نے آئندہ سال، ابھی دوسرا سال پورا گزرا بھی نہیں، دوسری سال ہجری گزری بھی نہیں، تیسری ہجری کو جو انہوں نے ایک بڑا سا لشکر 3000 لوگوں مشتمل ایک بڑا سا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ پھر سے ایک لشکر آ رہا ہے جو مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے، ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کافی تفصیل بات ہے، انشاءاللہ جو ہے درس میں بھی آئے گا فجر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، کیا مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے کہ باہر نکلا جائے۔ چنانچہ مشورے میں آیا، کچھ لوگوں نے کہا مدینے کے اندر رہ کر، کچھ لوگوں نے کہا نہیں باہر، خاص طور سے جو مدر میں نہیں رہ پائے تھے ان لوگوں نے جوش میں آ کر کہا نہیں باہر جا کر مقابلہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، اور خاص یہ نقطہ تھا کہ ابی ابن ابو سلول یہ جو منافق تھا، رئیس المنافق، اس کا بھی کہنا تھا کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور حجرے میں جانے کے بعد آپ نے زیر وغیرہ پہن لی، اور پہن کر جب باہر نکلے تو وہ صحابہ کرام جن کا کہنا تھا باہر جا کے کریں گے، لڑیں گے، مدینہ سے باہر جا کے مقابلہ کریں گے، انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ، ہمارا مشورہ غلط ہو گیا، آپ چاہتے تھے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب نبی بھائی چراغ پہنا ہوا ہے تو کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ اب تیرا اتارے اور پھر جائے اندر، نہیں اب چلے، ایسے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل۔ جب وہاں پہنچے احد کے مقام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو جو صحابی رسول تھے اور کمانڈر تھے ان کو ایک جبل رمات، آپ نے دیکھا ہوگا جن کا حضرات میں جانا ہوا ہوگا، مدینہ طائف کے جو اپنے احد پہاڑ کے سامنے یہ چھوٹا سا پہاڑ ہے جبل رمات کہتے ہیں، اس پر کھڑا کیا اور کہا 3 انداز ہوتے 50 تیرنداز، کہا کہ تم لوگ اسی جگہ رہنا چاہے جنگ جیتے یا ہارے۔ چنانچہ جو ہے اب اللہ رب العالمین کی مدد سے ایسا کہ کچھ ہی دیر میں جو ہے آسا پلٹ گیا اور وہ ہارنے لگے، اور اوپر سے یہ جنگ تین باتوں نے دیکھا کہ جنگ تو ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، غزوہ ہم جیت گئے ہیں، سب لوگ مارے غنیمت جمع کر کے بس اتر گئے۔ وہی ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہے تھے، وہی ابو سفیان پیچھے سے اپنی ٹکڑی لے کر آئے اور اس کے بعد مسلمانوں کو کھدیڑ دیا، اس قدر کھدیڑ دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑھے میں بھی گر گئے، آپ کو بڑی تکلیف بھی ہوئی، اور یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ صحابہ کرام کو لگنے لگا کہ اب ہم ہار جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ایک مدد آئی، ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی، اور اس طرح سے یہ جنگ احد بھی اللہ کی رحمت سے جیت گئے، اللہ رب العالمین نے اس میں بھی کامیاب کر دیا۔ بہرحال اللہ نے اس کا تذکرہ مختصر یہاں اس لیے کیا ہے تاکہ جنگ بدر اور احد میں اللہ رب العالمین کی مدد آئی تھی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مسلمان اپنے اندر بھی ایسے ہی طاقت و قوت پیدا کریں، ایسے ہی ایمان پیدا کریں، ایسے ہی تقویٰ پیدا کریں، اللہ رب العالمین کی مدد آج بھی آ سکتی ہے اور آئے گی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، یہ بہت اہم ہے، سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، لین دین، اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور آج اور ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ آدمی کو ظاہر نہیں تو باطن سے مجبور کیا جا رہا ہے سود کھانے کھلانے کے لیے، کوشش ہونی چاہیے۔ بہرحال اضطراری کیفیت الگ ہے، لیکن بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ سود سے کیسے
جیسے مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی کی جو بل آتی ہے، ہم آپ اس کو غور کر سکتے ہیں، الیکٹریسٹی بل ہمارے پاس آتی ہے، اب اس پہ 315 روپئے بل آئی، اس پہ ڈیٹ لکھی رہتی ہے کہ 1 سے 10 تاریخ تک آپ کو بھرنے ہیں تو 315 بھرنا ہے۔ اگر آپ 1 سے 10 نہیں بھرو گے، 11 کو بھرو گے تو آپ کو 315 کے بجائے 17 بھرنا ہے۔ ہم اور آپ عقلمند ہیں، اللہ رب العالمین نے سینس دیا ہے کہ ہم معلوم ہے تجھے 8-10 دن کے بعد 2 روپئے مزید جو ہے لگنے والا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو اسی لیے نہ کوشش کیا جائے کہ وہ بھرا جائے، وقت پر بھر دیا جائے، کوشش کرنا ہمارا اپنا کام ہے۔ باقی اگر کہیں مجبوری میں کوئی کھلا پلا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے والا ہے، اللہ نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کے رسول اور رسول کی اطاعت میں ہی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ لعلکم ترحمون، بندے پر اللہ رب العالمین رحم کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنت اس کے لیے تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کی صفات بیان کی ہے، جو آسانی کرنے والے ہیں، سختی نہیں کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں، اسی طرح جو ہے غصہ پر کنٹرول کرنے اور لوگوں کو معاف اور بدرگزر کرنے والے، یہ لوگ جو ہیں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں، اور اپنی غلطی پر مصر نہ ہو، بار بار غلطی پر غلطی کرنے والا متقی پرہیزگار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے علامت بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ احد کے بارے میں اللہ نے پھر تسلی بخش بات بیان کی، وما محمد الا رسول، اللہ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، فضیلت رسالت کی ہے، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پیروں پر لوٹ جاؤ گے؟ یہ اللہ نے تسلی کے طور پر کہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احد کے مقام پر یہ افواہ اڑا دی گئی تھی کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو کچھ صحابہ کرام پست ہو گئے، سوچے کہ اب تو جو ہے مسئلہ خلاص ہو گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑ کے کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے اسی ضمن میں بات بیان کی، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا تم شریعت سے پھر جاؤ گے؟ ایسے تو بہت سے نبی آئے اور لوگوں نے انبیاء کے ساتھ ظلم زیادتی کیا، قتل بھی کر دیا، تو تم لوگوں کو امت محمدیہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیمات تعلیمات کو مانتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے موت کا ایک وقت مقرر بتایا ہے، اور موت کا مقرر وقت سے جو ہے آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے، تو جو ہے اللہ کہتا ہے کہ بھاگنے سے اور جنگ کے میدان سے منہ پھیر کے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے جو ہے موت کا مقابلہ کرنا چاہیے، خاص طور سے جب میدان کارزار کا معاملہ ہو۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ صدقات و خیرات جو ہے یہ بندے مومن کے لیے فائدہ مند ہے، مال میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے صدقات و خیرات کے مال میں، کیونکہ عام خیانت بڑا جرم ہے۔ اگر ایک آدمی صدقات و خیرات کے مال میں جو ہے اگر زیادتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، یہ بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں، آج ہمارے یہاں مدارس میں جو ہے بڑا خیانت کی جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے ہزاروں لاکھوں روپئے جمع کر کے مدارس کے نام پہ اس میں خیانتیں کی جا رہی ہے، بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اپنے بنگلے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے صدقہ ایسے عام مال میں خیانت نہیں کرنا ہے، اور صدقے کے مال میں اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو یہ بڑا جرم ہو جائے گا، ڈبل جرم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اموات جو اللہ کے راستے میں انتقال کر جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ احیاء عند ربهم يرزقون، زندہ ہیں، اللہ کے پاس کھانا کھا رہے ہیں۔ اس میں لوگ امت محمدیہ گمراہ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی جو ہے جو شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، ان کو جو ہے مردہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ زندہ سے مراد ہماری آپ کی زندگی نہیں ہے، یہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے وَمَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے ہو، زندہ ہے لیکن انسان سوچ سمجھ نہیں سکتا کیسے زندہ ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا ہے تو پھر بلا وجہ کے اپنے آپ کو سمجھانا یا قوم کو سمجھانا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کے راستے میں جو ہے بخیلی کرنے والے خوش نہ ہو، قیامت کے دن ان کی یہ بخیلی ان کے لیے آفت ہو جائے گی، یعنی بخیلی کرنا خیر نہیں ہے بلکہ بخیلی کرنے والے کے حق میں شر بن جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ بِمَا، جو لوگ بخیلی کرتے تھے ان کو توق پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ معلوم یہ ہو گیا اللہ رب العالمین نے اگر دیا ہے تو اللہ کے راستے میں اپنی بساط کے مطابق خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے، جو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر بلا وجہ آدمی جان بوجھ کے بخیلی کرتا رہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت خطرناک بیان کیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اژدہا سانپ جو ہے اس کے گردن میں، بخیل کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کے جبڑوں کو اس طرح سے جو ہے پکڑا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں
تیرا جو ہے سامان جو مجھے تو جمع کر کے دنیا میں رکھا کرتا تھا. اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے جو دی نعمت ہے اس میں سے اللہ کا حق اور بتایا وہ شریعت کو ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی شرطنش کی ہے. یہودیوں کی جو ہے گستاخی میں ایک یہودیوں کی اللہ کی شان میں گستاخی میں آیت کریمہ نازل ہوئی. تو اللہ نے اللہ حسن کثیر نازل کیا تو یہودیوں سے پکڑا گیا ہے. یہودیوں نے مذاق اڑایا. اس کا معنی ہوتا ہے کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض دے رہے. تو یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو مذاق اڑایا اور کہہ رہے تھے کہ اے نبی تمہارا اللہ جو ہے فقیر ہے. وَنَحْنُ أَغْنِيَاء ہم جو ہے مالدار ہیں. اللہ تو اتنا فقیر ہے نعوذ باللہ کہ وہ لوگوں سے مان چاہتا ہے. اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے یقیناً ان کی بات کو سن لیا جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان کے اس جرم کو اللہ نے لکھ لیا ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے اور بھی بہت سی زیادہ کی ہے. اللہ نے تمام چیزوں کو اکٹھا کر رکھا ہے اور ان کا صلہ ان کو قیامت کے دن ملنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کل نفس ذائقۃ الموت کہا ہے. ہم اور آپ اس سے جانتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کو مزہ چکھنا ہے. ہر بندے کو تیار رہنا چاہیے. ممکن ہے کہ ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہو میرا صبح جو ہے اعلان مل جائے اسی طرح آپ میں سے کسی کا اعلان مل جائے. اس لیے بندے مومن کو ہر وقت جو ہے تیار رہنا چاہیے اور خاص طور سے توحید کے معاملے میں تو تیار ہی رہنا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کرا کے آنے جانے میں عقل مندوں کی توحید کی نشانی بیان کی ہے. اور کون عقل مند ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں بیٹھے اٹھے یعنی ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرتے رہتے ہوں. اور جو دنیا کی چیزوں پر غور فکر کرتے ہو وہ عقل مند لوگ ہیں. اسی طرح جو لوگ اللہ رب العالمین سے جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرتے رہتے ہوں وہ عقل مند لوگ ہیں. اور اسی طرح جو لوگ اللہ رب العالمین سے اللہ پر ایمان رکھنے کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین سے اللہ کی پناہ اور قیامت کی نجات چاہتے ہوں آخرت کی نجات چاہتے ہوں وہی لوگ عقل مند ہیں. اللہ رب العالمین نے عقل مند کا پیمانہ یہاں پر یہ بیان کیا. آج ہمارے معاشرے میں عقل مند کا پیمانہ بدل دیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ نساء اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے معنی ہی خاتون اور عورت ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے اس سورہ میں عورتوں سے متعلق زیادہ احکامات ہیں اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے. سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے. اب تقوی اختیار کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف مرد حضرات تقوی اختیار کریں. خواتین کے بھی اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے. یعنی سب کے لیے حکم ایک ہے کہ اے مسلمان مرد ہو یا خاتون تقوی اختیار کرو. اس کے بعد پھر یتیموں کے مال کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو واپس کیا جائے. اس میں اللہ نے ایک حکم بیان کیا ہے کہ اگر یتیم کا مال کسی کے انڈر میں ہے کسی نے سنبھالنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اب وہ یتیم بالغ ہو رہا ہے تو ایماندارانہ طور پر اس کا مال اس کے سپرد کیا جائے. اس کے مال کو کھایا نہ جائے. یعنی ایسا نہیں کہ ابھی تو نہ سمجھ ہے اس کو مال کھا لیں یہ درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں تنبیہ کیا ہے. پھر حق وراثت ترکہ کا بیان اللہ رب العالمین نے دیا ہے. بہت تفصیلی باب ہے. آپ جانتے ہیں اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ مثل حد الانثیین مثل حد الانثیین جو ہے مردوں کو عورتوں کے دگنا ملے گا. اب اس میں کوئی خاتون میری ماں یا بہن یا کوئی اسلامی خاتون یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ بھائی کیوں ایسا کیوں ہے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور اگر بغور دیکھا جائے تو اس میں جو ہے پھر بھی وہ دگنا اگر مردوں کو مل رہا ہے تو بھی عورتوں کا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ ایک تو والدین کی طرف سے مل رہا ہے ان کا جانے کے بعد شوہر کی طرف سے اور اس کے بعد جو ہے بچوں کی طرف سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. وقت ختم ہونے کو ہے بس چند چیزیں اور اشارہ بتا دوں. پھر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ ورثہ میں صرف جو ہے اگر لڑکیاں ہیں تو جو 2/3 دینا چاہیے. یعنی صرف اگر کسی کے ورثہ میں لڑکے اور لڑکی دونوں ہیں تو لڑکیوں کو لڑکے کے آدھا ملے گا یا لڑکوں کو لڑکی کے ڈبل ملے گا. اور اسی طرح اگر صرف لڑکی ہے تو 2/3 مال کا حصہ بنے گا. یعنی پورے مال کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے گا. 2 حصے میں یہ حصہ دار بنے گی ایک حصہ جو ہے دیگروں کا ہوگا. اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے تعلق سے حکمرات نے بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسا فحش کی طرف چلے جائے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آبا و اجداد میں سے کسی نے اگر شادی کیا ہو تو ان کی جو ہے ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا چاہیے. یہ فحش کام اللہ نے بیان کیا. جو کہ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلا باپ جو ہوتا تھا اسی طرح جو ہے وہ جب مال سوتیلی مال باپ ہوتا تھا سوتیلی مال آتا تھا تو جو سوتیلا بیٹا ہوتا تھا
وہ اپنی اس سوتیلی ماں سے بعد میں نکاح کر لیتا تھا. شریعت میں اسلام نے اس کو جو ہے فحش بنایا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی اپنے باپ کی بچے کو بچہ سوتیلا ہی کیوں نہ ہو باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے محرمات کا بیان کیا. ماں بیٹی بہن پھوپھی خالہ بھانجی بھتیجے سب اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. رضائی ماں رضائی بہن وغیرہ. پھر اس کے بعد آپس میں مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ تجارت ہو راضی خوشی ہو. اللہ نے ذریعہ بیان کیا اس کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن جو ہے حرام کام سے حرام کھانے سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہا ہے کہ تجتنبوا اگر برائی بڑے گناہوں سے بچو گے اللہ رب العالمین کی رحمت آئے گی. اللہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے گا. اور بھی مزید تفصیلات رہ جاتی ہیں انشاءاللہ پھر بیان کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اللہ کے کلام کے حقوق ادا کرنے والا اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے والا غور فکر کرنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا. آمین. السلام علیکم.